السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی دفعہ ہم نے حرکات کے بارے میں پڑھا تھا۔ زبر زیر پیش کو جلدی سے ادا کرنا ہے اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو تھوڑا سا کھینچنا ہے، ایک الف کے برابر۔ تو آج ہم تنوین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین پر غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کیا ہے؟ ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ جیسے میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من۔ اگر دو زبر دو زیر دو پیش ہوں تب بھی ایسے غنہ ہوگا۔ اگر میم زبر نون من، میم زیر نون من، میم پیش نون من، اس طرح ہوگا تب بھی اسی طرح ہی تھوڑی دیر کھینچیں گے اور ناک میں غنہ کریں گے۔ تنوین کے بعد، تنوین والے حرف کے بعد اگر حمزہ ہا، عین ہا، غین خو یا لام رو ہو تو غنہ نہیں ہوگا۔ ایک بار پھر سن لیں۔ اگر تنوین ہو یا جیسے میم دو زبر من ہو یا میم زبر نون من ہو اور اگلا حرف جو ہے وہ حمزہ ہا، عین ہا، غین خو سے شروع ہو رہا ہو یا لام رو سے، 8 حروف میں سے کسی حرف سے شروع ہو رہا ہو تو وہاں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ باقی جو بھی حرف آئے گا اس سے پہلے ہم غنہ کریں گے۔ تو یہ آپ نے سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے۔ آج ہم نے تنوین کے بارے میں پڑھ لیا۔ تو تنوین کے بعد آگے کھڑی زبر کھڑا الٹا پیش وہ ہم نے پہلے سے پڑھ لیا تھا، تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ ایسے ہی کھڑا زبر کھڑی زیر کھڑا پیش ہو یا با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی ہو تو ان کا بھی ویسے ہی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے جیسے کہ کھڑے زبر کو کھینچنا ہے۔ اگر با کھڑی زبر با یا با الف زبر با، لکھنے میں فرق ہوگا لیکن کھینچنے میں دونوں ایک جیسے ہی، مطلب ایک ہی برابر کھینچے جائیں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ایسے با واو پیش بو یا با الٹا پیش بو تو دونوں حالت میں ایک جیسا۔ با یا زیر بی یا با کھڑی زیر بی تو دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اور ان کو اسے مدہ، حروف مدہ کہتے ہیں۔ الف واو یا حروف مدہ ہیں، الف واو یا حروف مدہ ہیں۔ تو جب بھی کسی حرف کے آگے آئیں گے تو ہم نے ان کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہوگا۔ تو اب قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون۔ ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون۔ ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔
يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. تا کے اوپر چھوٹی میم ہے تو اس لیے تم پڑھیں گے، تم نہیں پڑھیں گے. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض
من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. یا رب العالمین، ہم سب کو ان میں بنا دیں جو نیکی کر کے خوشی سے کھل جاتے ہیں اور برائی ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 52۔ لفظی ترجمہ۔ قل کہہ دو، کفا کافی ہے، باللہ اللہ، کفا یکفی، باب ضرب یضرب اور کفایہ اس کا مصدر ہے، بینی میرے درمیان، واو اور بینکم تمہارے درمیان، شہیدہ گواہ، یعلم وہ جانتا ہے۔ آج ہم فعل مضارع پہ بات کرتے ہیں، دا پریزنٹ ٹینس ورب پہ۔ زمانے 3 ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ تو فعل ماضی ہم نے اس کی گردان پڑھی تھی، ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ اور مستقبل آنے والا۔ تو ماضی کی گردان پڑھ لی تھی، آج ہم مضارع پہ آتے ہیں، فعل مضارع۔ فعل ماضی کا تعلق زمانہ ماضی اور فعل مضارع کا باقی دونوں زمانوں یعنی حال اور مستقبل سے ہے، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ فعل مضارع میں 2 زمانے ہوتے ہیں، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ فعل ماضی کی طرح فعل مضارع کے بھی 3 اوزان ہیں، 3 ڈائز ہیں۔ جیسے فعل ماضی کے فعل، فاعل اور فعول تھا، ایسے فعل مضارع کے یفعل، یفعل اور یفعل، یعنی عین کلمہ زبر ہوگی، زیر ہوگی یا پیش ہوگی، باقی ویسا رہے گا۔ ہاں، تو عربی میں پھر ایک بار یاد کر لیں کہ حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی فعل استعمال ہوا ہے جو کہ فعل مضارع ہے، اور اس میں کچھ علامتیں استعمال ہوتی ہیں۔ ان علامتوں کو یتانی، 4 علامتیں ہیں، یا، تا، الف اور نون۔ تو شروع میں یا ہوگا یا تا ہوگا یا الف ہوگا یا نون ہوگا۔ تو اب اس گردان کو لے کر چلتے ہیں۔ اس کے 14 موڈز ہیں، یعنی 14 صیغے ہیں۔ فعل ماضی کی طرح فعل مضارع کے بھی 14 ہی صیغے ہیں۔ تو چلتے ہیں، یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان،
یفعلن تفعلو تفعلانی تفعلون تفعلین تفعلانی تفعلن افعلو نفعلو، یا پھر یفعلو یفعلانی یفعلون تفعلو تفعلانی یفعلن تفعلو تفعلانی تفعلون تفعلین تفعلانی تفعلن افعلو نفعلو نفعلو، یا پھر یفعلو یفعلانی صرف عین کلمے پہ زبر زیر اور پیش ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس کو دیکھیے گا کہ یہ ایک وزن ہے، یہ ڈائے ہے، اس کو لے کر چلنا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یفتحو کی گردان ہوگی تو وہ یفعلو کے وزن پہ ہوگی، اس تا کلمے پہ یعنی یفتحو تحانی تحونا آخر تک زبر رہے گی۔ اگر ینصرو ہوگا تو صاد پہ آخر تک پیش رہے گی، باقی وزن یہی رہیں گے۔ اور نگیٹ کرنے کے لیے لا کو لگایا جاتا ہے۔ یضربو وہ مارتا ہے، لا یضربو وہ نہیں مارتا، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، لا ینصرو وہ مدد نہیں کرتا یا نہیں کرے گا، تو یہ فعل مضارع منفی ہو گیا۔ کبھی کبھی ما بھی لگایا جاتا ہے، ماضی میں نگیٹ کرنے کے لیے ما ہوتا ہے، ما ضربا اس نے نہیں مارا، اور مضارع میں لا ہوتا ہے، لا یضربو وہ نہیں مارتا، لیکن ایکسیپشنل کچھ استثنائی صورتوں میں مضارع کے ساتھ بھی ما لگا دیا جاتا ہے کہ ما یعلم وہ نہیں جانتا، ما یضربو وہ نہیں مارتا۔ اور سین اور سوفا یہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، ان کو حروف الاستقبال کہتے ہیں۔ ینصرو وہ مدد کرتا ہے، سینصرو اگر سین لگے گا یا سوفا لگے گا تو یہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دے گا۔ فعل مضارع کے شروع میں س یا سوفا لگانے سے فعل مضارع میں صرف مستقبل کا معنی باقی رہ جاتا ہے۔ مثلا سیذهب وہ جائے گا، اور سوف یذهب وہ جائے گا۔ اب اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جاتا ہے، یذهب وہ جاتا ہے یا جائے گا، لیکن سیذهب یا سوف یذهب اب یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا، اس کا مطلب ہوگا وہ جائے گا۔ یضرب وہ مارتا ہے، سیضرب یا سوف یضرب اب ان دونوں کا مطلب ہوگا وہ مارے گا۔ س یا سوفا کا معنی ان قریب ہے، ان قریب، لیکن ٹرانسلیشن میں ان قریب کا استعمال ضروری نہیں، لگا سکتے ہیں اور نہیں بھی لگا سکتے۔ فعل مضارع کے شروع میں ل اور آخر میں نون ثقیلہ، نون جس پہ شد ہو یعنی ویٹڈ نون، یا نون خفیفہ لائٹ نون لگانے سے تاکید در تاکید کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، جیسے لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ اللہ یقیناً یقیناً مدد کرے گا۔ تو اچھے طریقے سے اس کو یاد کر لیجئے گا۔ ہم نے یعلم پڑھا تھا، اب یہ یفعل کے وزن پہ ہے۔ یعلم وہ جانتا ہے، یہ واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب وہ جانتا ہے۔ پھر اس کی گردان چلے گی یعلم یعلمانی یعلمون تعلم تعلمانی یعلمن تعلم تعلمانی تعلمون تعلمین تعلمانی تعلمن اعلم نعلم نعلم۔ تو وہ جانتا ہے ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں والارضی اور زمین میں ہے، والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے بھی ساتھ الباطل باطل غلط طریقے پہ، واو اور کافرو
اب کافرو کو دیکھیں، فعلو جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف. اب اس کا جب ہم مضارع بنائیں گے تو یہ پہلے لگائیں گے اور آخر میں نون. یکفرون، یکفرون وہ سب کفر کرتے ہیں، جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف. باللہ اللہ کے ساتھ، اولئک وہ لوگ، اس میں اشارہ بعید، ہم وہ، یہ اس میں ضمیر جمع کے لیے وہ سب. الخاسرون خاسر کی جمع، خاسر اس میں فاعل. اب اس وزن کو دیکھیں، فاعل خاسر، اور واو نون لگانے سے جمع کا صیغہ ہو گیا. خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے. واو اور یستعجلون وہ جلدی مانگتے ہیں. عین جیم لام اس کا روٹ ہے. استعجال باب استفعال ہے، وہ جلدی مانگتے ہیں، وہ جلدی طلب کرتے ہیں. اجلت جلدی کو کہتے ہیں. اور یستعجلون یہ پھر جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف. کہ تجھ سے، بی کا مطلب ساتھ ہو گیا، عذاب عذاب. واؤ اور لو نہیں، لو اگر، لا نہیں. اجلن اجلن وقت ٹائم. مسمن نام رکھا جانے والا، یہ مسمى اس میں مفعول ہے، تسمیہ اس کا مصدر ہے، اور یہ باب تفعیل ہے، نام رکھنا، نام لینا. لا البتہ جاء آیا آتا، ہم ان پر، العذاب عذاب. واو اور لیأتین ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں لام ہو اور آخر میں نون، ویٹڈ نون، نون ثقیلہ، جس نون پہ شد ہو تو ضرور ضرور کے لیے آتا ہے. البتہ وہ ضرور ضرور آئے گا، ہم ان پر. بغتتاً اچانک، یکدم دفعتاً. باغت یبغت بغتاً و بغتتاً کسی چیز کا یک بارگی ایسی جگہ سے ظاہر ہونا جہاں سے اس کے ظہور کا گمان تک بھی نہ ہو، تو یہ بغتہ ہے. واو اور ہم وہ لا نہیں، یشعرون وہ شعور رکھیں گے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ڈائز آ گئے ہوں گے. تو یشعرون دیکھیں، جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف یشعرون، اور لا لگنے سے یہ فعل مضارع منفی ہو گیا، وہ شعور نہیں رکھتے. اچھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فعل مضارع کے 3 وزن ہوں گے، یفعلو، یفعلو اور یفعلو. لیکن فعل مجہول کا ایک ہی وزن ہے اور وہ یفعلو ہے. جیسے ماضی کا فعلہ تھا، مضارع کا یفعلو، یفعلو، تو اس وزن پہ آئے گا. تو یشعرون کا یشعرون آئے گا، یشعرو سے یشعرو، یشعرانی، یشعرونا. یستعجلون وہ جلدی مانگتے ہیں، کا تجھ سے، العذاب عذاب. واو اور انا بے شک، جہنم جہنم، لا البتہ لام تاکید کا ہے، محیطۃ گھیرنے والی ہے. احاطہ اس کا مصدر ہے، حاطہ ہا الف طا اس کا مادہ ہے، ہر طرف سے گھیر لینے والی. یہ محیطۃ اس میں فاعل واحد مؤنث ہے. بی 7 الکافرین کافروں، کافر کی جمع. یوم جس دن، یہ اس میں ظرف ہے. یغشا ڈھانپے گا، یہ پھر واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف. ہم ان کو، العذاب عذاب، من سے، فوقہم ان کے اوپر. واو اور من سے، تحتی نیچے. ارجل رجل کی جمع، رجل پاؤں کو کہتے ہیں، ارجل اس کی جمع ہے، پاؤں. ہم ان کے. واو اور یقولو وہ کہے گا، ذوقو تم چکھو. ذاق یذوق ذوقاً چکھنا، ذوقو فعل امر. ما جو کنتم تھے تم، تعملون عمل کرتے. اب تعملون اس کو تفعلون کے وزن پہ لے کر آئیے.
तफ़अलून तअमलून तुम सब करते हो, और कुंतुम लगने से ये माजी इस्तिमरारी के मायने में आ गया कि तुम अमल करते रहते थे, अब ये माजी में चला गया। अगर तामलून को अलग से करेंगे तो ये जमा मुज़क्कर हाजिर फ़ेल मुज़ारे मारूफ, और कुंतुम तामलून ये फिर माजी इस्तिमरारी यानी पास्ट कंटिन्यूअस, तुम अमल करते रहते थे। या इबादी मेरे बंदे, अल्लज़ीना वो जो आमनु ईमान लाए, इन्ना बेशक अर्दी मेरी ज़मीन, वासिअतुन वसी है, वासिउन का मुअन्नस वासिअतुन, इसमें फ़ाइल वाहिद मुअन्नस, फराख होने वाली वसी होने वाली, बस या सिर्फ मेरी, तो ये वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर मंसूब मुनफसिल है। बस उअबुदू तुम इबादत करो, ये फ़ेल अम्र और नी मेरी। कुल्लु हर नफ्सिन जान, ज़ाइक़ह चखने वाली, फिर ये इसमें फ़ाइल मुअन्नस, ज़ाइक़ुन ज़ाइक़ानी ज़ाइक़ूना ज़ाइक़तुन चखने वाली, अलमौती मौत, सुम्मा फिर इला तरफ ना हमारे, तुरजाऊन तुम लौटाए जाओगे। अब ये फ़ेल मुज़ारे मजहूल है, पैसिव वॉइस, तुम लौटाए जाओगे, तरजिऊन होता तो फ़ेल मुज़ारे मारूफ और तुरजाऊन फ़ेल मुज़ारे मजहूल। रजा यरजिऊ बाब ज़रब यज़रिबु है, और तुरजाऊन जमा मुज़क्कर हाजिर फ़ेल मुज़ारे मजहूल, और इसका एक ही वज़न चलता है, ये युफ़अलु के वज़न पे है। तुफ़अलु तुफ़अलानी तुफ़अलूना तो तुफ़अलूना का, तुम लौटाए जाओगे। वाओ और अल्लज़ीना वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, वाओ और आमिलू उन्होंने अमल किए, ये माजी हो गया, और इसका मुज़ारे होगा या अमलूना वो सब अमल करते हैं। अस्सालिहाती नेक, लनुबव्विअन्ना फिर देखें लाम ताकीद का, बानून सकीला आखिर में नून है और नून पे शद है, हमको अलग से करें। लनुबव्विअन्ना अलबत्ता हम ज़रूर ठिकाना देंगे। बव्वा युबव्विउ तब हुई ये बाब तफ़ईल है, बउन इसका मादा है। अलबवा कहते हैं किसी जगह के अज्जा का मसावी, हमवार और साजगार होना। तबव्वा अल मकान किसी जगह इकामत इख्तियार करना। अलबाअतु अलबीअतु अलमबवा घर को, मकान को और सराय को कहते हैं। हम उनको मिनल जन्नती जन्नत से, गुरफन गुरफ बुलंद कमरे, बाला खाने, तजरी बहती है, मिन से तहतिहा उसके नीचे, अल अनहारू नहरें कैनाल्स, खालिदीना हमेशा रहने वाले, फीहा उसमें, निइमा कितना अच्छा है, अजरु अजर, अल आमिलीन अमल करने वालों का, आमिल की जमा आमिलीन इसमें फ़ाइल जमा। अल्लज़ीना वो लोग जो सबरू उन्होंने सब्र किया, फ़अलू के वज़न पे जमा मुज़क्कर गायब फ़ेल माज़ी मारूफ। वाओ और अला पर रब्बिहिम अपने रब के, यतवक्कलून वो तवक्कुल करते हैं। वाओ और कायिन कितनी ही, मिन दाबतिन हरकत करने वाली, मिन से और दाबह हरकत करने वाली, दाबह दब्बा यदिब्बु बाब सारा ब यज़रिबु है, दब्बुन व दबीबुन आहिस्ता चलना, रेंगना, सांप की तरह रेंगना, बच्चे की तरह क्रॉल करना। दाबह इसमें फ़ाइल का सीगा है, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आता है। इसकी जमा दवाब है, हर रेंगने वाले जानवर, सवारी वाले और बार बर्दारी के जानवरों के लिए बोला जाता है। ला तहमिलू नहीं उठाती, अब फिर देखें तहमिलू तफ़ईलू के वज़न पे, तहमिलू वाहिद मुअन्नस गायब फ़ेल मुज़ारे मारूफ, और ला लगने से ये मनफी के माने में आ गया, नहीं उठाती,
رزقہا اپنا رزق، اللہ اللہ یرزقو، اب یرزقو یفعلو کے وزن پہ، ینصرو کے وزن پہ ہے، واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، وہ رزق دیتا ہے ہا اس کو، واو اور، ایاکم تم کو بھی، واو اور، ہوا وہ، السمیع سننے والا، العلیم علم والا ہے، واو اور، لا البتہ، ان اگر، سألتا یہ دیکھیں فعلتا کے وزن پہ واحد مذکر حاضر فعل ماضی معروف، تو نے سوال کیا، ہم ان سے، من کون، خلقہ اس نے پیدا کیا، واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، واو اور، سخر اس نے مسخر کیا، الشمس سورج کو، والقمر اور چاند کو، لا یقولن البتہ وہ ضرور کہیں گے، پھر لام تاکید بانون ثقیلہ، اللہ اللہ، فبس انا کہاں سے، یؤفکون وہ مت مارے جا رہے ہیں، انا اس میں ظرف ہے، اس میں ظرف، اس میں زمان اور مکان دونوں کے لیے آتا ہے، اس میں زمان ہو تو متا کے معنوں میں ہوگا، جب جس وقت، اور اگر اسم ظرف مکان ہو تو اینا کے معنوں میں آئے گا، جہاں اور کہاں، اگر استفہامیہ ہو، استفہامیہ پوچھنے کے لیے، تو کیفا کے معنوں میں، کیسے، کیوں کر، تو یہ اسم ظرف مکان اور اسم ظرف زمان اور حرف استفہام کے طور پہ بولا جاتا ہے، انا کیسے، ہاؤ، یؤفکون وہ مت مارے جاتے ہیں، آفک یأفک افکن باب ضرب یضرب، افک کہتے ہیں ہر وہ چیز جو صحیح رخ سے پھیر دی گئی ہو، مؤتفقہ وہ ہوائیں جو اصل رخ چھوڑ دیں، مؤتفقات الٹنے والی بستیاں، یؤفکون وہ مت مارے جا رہے ہیں، یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع مجہول ہے، اللہ اللہ یبسط وہ پھیلاتا ہے، پھر واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، باسط یبسط باب ناصر ینصر، الرزق رزق لی واسطے، من جو جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، من سے، عبادہ اپنے بندوں میں سے، واو اور، یقدر وہ تنگ کرتا ہے، اندازے سے دیتا ہے، لہو اس کے لیے، اب دیکھیں یبسط اور یقدر یہ دونوں واحد مذکر غائب ہیں، یبسط یفعل کے وزن پہ ہے اور یقدر یفعل کے وزن پہ ہے، یبسط باب نصر ینصر اور یقدر باب ضرب یضرب ہے، وہ تنگ کرتا ہے، اندازے سے دیتا ہے، لہو اس کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ بھی ساتھ، کلی ہر شیء چیز، علیم جاننے والا، واو اور، لا البتہ، ان اگر، سألتا آپ سوال کریں، آپ سوال کریں، فعلتا کے وزن پہ واحد مذکر حاضر فعل ماضی معروف، ہم ان سے، من کون، نزل اس نے نازل کیا، من سے، السمائی آسمان، ماء پانی، فبس احیا اس نے زندہ کیا، بھی ساتھ اس کے، الارض زمین کو، من سے، بعد موتها اس کی موت کے بعد، لیقولن البتہ وہ ضرور کہیں گے، پہلے ہم نے لیقولن یہ جمع کے لیے ہے، لام تاکید بانون ثقیلہ، لیقولن ہوتا تو واحد مذکر غائب ہوتا، لیقولن یہ جمع مذکر غائب، وہ سب ضرور کہیں گے، اللہ اللہ، قل کہہ دو، الحمد تمام تعریف، للہ اللہ کے لیے، بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثر، میجورٹی، لا نہیں، یعقلون عقل رکھتے، اب پھر دیکھیں یعقلون جمع مذکر غائب اور لا لگنے سے فعل مضارع منفی، سورۃ العنکبوت 52 آیت سے تفسیر کرتے ہیں، قل کہہ دیجئے، کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے بطور گواہ،
وہ سب جانتا ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، سب کچھ وہ جانتا ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں. وکفروا باللہ، اور اللہ کا کفر کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یقیناً وہی خسارہ پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا یقین ہم سب کو نصیب فرما دے. پچھلے ہفتے میرا گلا خراب رہا. میں ریکارڈنگ کرانا چاہ رہی تھی لیکن میرا گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا، میری زبان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. تو اپنی بے بسی اور کم مائکی کا احساس ہوا کہ وہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے. وہ جب چاہے صحیح کر دے، زبان اور عقل پہ اپنا کلام جاری کر دے، اور جب چاہے تو کسی چیز میں تھوڑا سا نقص کر دے، خرابی کر دے. بہت ہمت کر کے گلے پہ زور دیا تو بہت ہی مشکل سے ریکارڈنگ ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین ہمارے دلوں میں، ہمارے وجود پہ، ہمارے عمل پہ نظر آئے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں عذاب کی. یہ کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ لے آؤ اللہ کا عذاب. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر پہلے سے وقت مقرر طے نہ ہو چکا ہوتا تو ضرور ان پر عذاب آ چکا ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی پلاننگ ہے، اپنا ٹائم ٹیبل ہے جو چینج نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر کر دیا اور فرمایا لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. تو کچھ بھی نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. ہر چیز پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ ان پر اچانک آئے گا اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تعجب سے پوچھ رہے ہیں. یہ جملہ پھر دہرایا گیا. آگے فرمایا کہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے. یہ بہت ہی پیارا، خوبصورت، لطیف انداز ہے کہ جہنم کی آگ غیر مرئی چیز ہے جو نظر نہیں آتی. کہا اس لیے ان کو نظر نہیں آ رہی. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن عذاب ان کو اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ان کو ڈھانپے گا. جہنم کی بات ہو رہی ہے کہ لہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اوپر بھی آگ کے شعلے ہوں گے اور نیچے بھی شعلے ہوں گے. وَيَقُولُ، اور اللہ پوچھیں گے ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اللہ فرمائیں گے کہ تم چکھو مزہ اپنے کرتوتوں کا. ہر برا عمل عذاب کی شکل میں ڈھل جائے گا. یا عبادی الذین آمنوا، اب دیکھیں خطاب کا رخ اہل ایمان کی طرف ہے کہ اے میرے ایمان والے بندو، ان ارضی واسعۃ، یقیناً میری زمین فراخ ہے، وسیع ہے. فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، بس میری ہی عبادت کرو. اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مقصد عبادت ہے،
میرے عبد بن کے رہو، غلام بن کے رہو، صرف عابد بن کے نہیں کہ مسلح پہ تم عابد ہو اور باقی مرضی کی زندگی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر پل، ہر لمحہ، ہر قدم میری مرضی کا ہوگا۔ میں رب ہوں، میں نے ایک قانون بنایا، میں نے تمہیں کانسٹیٹیوشن دیا، میں نے تمہارے پاس رول ماڈلز بھیجے، تم میری مان کے چلو، میری اور میرے نبی کی اطاعت کرو، میرے بندے بن کے رہو۔ تو فرمایا کہ میری زمین فراخ ہے، تم میری عبادت کرو، چھوڑ کے چلے جاؤ اس زمین کو جہاں پہ تمہیں تنگ کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا۔ کہا جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے اور آ کر پوچھیں گے کہ تم کس حال میں تھے، تو جواب ملے گا کہ ہم کمزور تھے، تو اللہ فرمائیں گے، تو فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی؟ گناہوں کی جگہ، گناہوں والا معاشرہ تم چھوڑ دیتے کہ المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ ورسولہ۔ کہ مہاجر کیا ہے؟ اللہ کے لیے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے اور ہر اس کام کو چھوڑ دیتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہا کہ نہیں چھوڑ رہے تو میں تمہیں بتا دوں تم دنیا میں مسافر ہو۔ آپ نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے انسان تو دنیا میں ایسے رہ جیسے ایک پردیسی، پھر فرمایا پردیسی نہیں جیسے مسافر رہتا ہے، تم زندگی میں ایسے رہو۔ تو ہر انسان نے ذائقۃ الموت، موت کو چکھنا ہے۔ دنیا تو ہر حال چھوڑنی ہے، آج نہیں تو کل چھوڑ کے جاؤ گے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ایسا نہیں کہ ختم ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، پھر واپسی ہماری طرف ہے۔ آج اللہ کے لیے نہیں چھوڑو گے تو کل تو چھوڑنا ہے، اور پھر واپسی کس کی طرف ہے؟ لا تنفذون الا بسلطان، کہاں جاؤ گے، کہاں نکلو گے؟ ہر طرف رب ہے اور واپسی رب ہی کی طرف ہے۔ کل کائنات بھی رب کی، دنیا بھی رب کی، آخرت بھی رب کی، ملائکہ بھی رب کے، زمین بھی رب کی، آسمان بھی رب کا، عدالت بھی رب کی۔ تو واپسی کہاں پہ ہے؟ رب کائنات کی طرف ہے۔ منا کے آؤ گے تو مزے کرو گے، مان کے آؤ گے تو مزے کرو گے، انکار کر کے آؤ گے تو بڑا بھیانک انجام ہوگا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھتے رہو کہ آنے والے کل کے لیے تم نے کیا بھیجا۔ کوشش کرو کہ تمہاری دونوں زندگیاں سنور جائیں۔ زندگی کا آج وقت ہے، جائزہ لیتے رہیں، کہیں ہم آخرت کی زندگی کو جھٹلا تو نہیں رہے؟ کیا قرآن پاک پڑھ کے سنی انسنی تو نہیں کر رہے؟ اللہ تعالیٰ کی وارننگ تو بار بار آ رہی ہے کہ اے انسان تو نے چلے جانا ہے، تو نے مر جانا ہے، تو نے ہر حال دنیا کو چھوڑنا ہے، تم آئے ہی جانے کے لیے ہو، اس وقت تم امتحان دے رہے ہو۔ آج پیپر اور قلم تمہارے ہاتھ میں ہے، جو لکھ رہے ہو، جو سوچ رہے ہو، جو بول رہے ہو، جہاں جہاں چل کے جا رہے ہو، ایک ایک چیز کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور یہی تمہاری ڈائری رب کائنات کے سامنے رکھی جائے گی، اور اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ دیکھو یہ تمہاری ویڈیو چل رہی ہے، تم دیکھو کیا کر کے آئے ہو۔
والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ اب نیک عمل کرنے والے کون ہیں؟ ہجرت کرنے والے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اپنی مال چھوڑ دیے، اپنی دولت، اپنے رشتے سب پہ لاگ کر دیا۔ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، ہم ان کو ضرور ٹھکانہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہریں پانی کی ہوں گی، شراب کی ہوں گی، دودھ کی ہوں گی۔ نعم اجر العاملین، کتنا اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا، جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے توکل کیا۔ آج کیسا بہترین ان کو صلہ ملا۔ اور یہ کون تھے؟ الذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا، ماریں کھاتے رہے، پٹتے رہے، اذیتیں سہتے رہے، دین میں مضبوطی کے ساتھ جمے رہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل کرتے رہے۔ کہا دو چیزیں، اللہ کے وعدوں پہ یقین تھا تو دین میں مضبوطی سے جمے رہے، اور رب پہ توکل تھا کہ رب رسوا نہیں کرے گا۔ حضرت خبیب کے بارے میں ہے، قریش مکہ نے جب تختہ دار کی طرف لے گئے تو کہا کہ 2 رکعت مجھے نماز پڑھنے دو، اور نماز پڑھی تو انتہائی چہرے پہ سکون تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد رب کا دیدار ہوگا۔ تو یہ وہ صبر ہے اور یقین ہے اور توکل ہے۔ کہا کہ میں اتنا بھی نہیں برداشت کر سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھے، تو تختہ دار پہ لٹک گئے اور چہرے پہ انتہائی سکون تھا۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنت سے ان کے لیے پھل آیا کرتے تھے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، توکل کرتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ خوش نصیب ہیں کہ دنیا میں آئے، رب سے تعلق بنایا اور پھر رب کے لیے اپنی گردنیں کٹوا دی۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ، اللہ انہیں بھی اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے، اللہ ہی سب کا رازق ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا، وسخر الشمس والقمر، اور کس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ مشرکین ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر کہاں سے وہ دھوکہ کھا رہے ہیں، تو کہاں سے وہ مت مارے جا رہے ہیں۔ شیطان ان کی عقل کو پھیر دیتا ہے، ان کی عقل ان کے روح اور دل پر شیطان کا قبضہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے رزق کو کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، اس کو اندازے سے دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ کسی کو فراخ رزق دے یا کم رزق دے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی رضا یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ دے کر بھی آزماتے ہیں اور اللہ لے کر بھی آزماتے ہیں۔ تو کہا وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو تابع کیا،
لیکن اللہ کی مانتے نہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو کیا نعرہ تکبیر کہتے رہو لیکن دل میں روح میں رب نے سرایت نہیں کیا تو یہ سب کیا ہے؟ آزمائش ہے، جانتے ہوئے نہ جاننا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، من نزل من السماء ماء، آسمان سے پانی کس نے اتارا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور مردہ پڑی زمین کو کس نے زندہ کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے تمام شکر تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، وَالْأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، بلکہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین، ہم سے یہ گھڑیاں قبول کر لیجئے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہماری توبہ قبول کر لیجئے۔ اللہ آپ ہی توبہ قبول کرنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنی منزل جنت الفردوس کا سراغ پا سکیں، اپنی اخلاق کی پستیوں کو بلندی میں بدل سکیں، ہم اپنے ایمانی جذبوں اور ولولوں سے سرشار ہو سکیں، ذلتوں کی اتھا گہرائیوں سے نکل کر عزم و سرفرازی کی راہ پر گامزن ہو سکیں۔ یا رب العالمین، ہم سب کو اپنی پیاری بندیاں بنا دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں صراط مستقیم کا راہی بنا دے، اللہ ہمیں شیطان کی پگڈنڈیوں سے بچا دے، دنیا آخرت کی نعمتیں کامیابیاں عزتیں ہمارا مقدر بنا دے، اور دنیا آخرت کی پستیوں سے گمراہیوں سے اللہ ہم سب کو ہماری نسلوں کو بچا دے۔ اللہ ان لمحوں کو قبول کر لے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر لے، آمین ثم آمین۔